پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ 2 دن دنیا نیوز نے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، اور اس ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کو دکھایا پاکستان کے مختلف شہروں میں جب آج سے 3 ماہ قبل سیلاب آیا تھا، تو اس وقت بھی دنیا نیوز نے سب سے پہلے فلڈ کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کی تھی، اور وہاں کے جو مسائل تھے وہ آپ تک پہنچائے تھے، اپنے ناظرین تک پہنچائے تھے، اور جو متاثرین تھی ان کی آواز حکام تک پہنچائی تھی۔ اب ایک بار پھر گزشتہ 2 روز دنیا نیوز نے خصوصی طور پر دنیا آپریشن روم کے نام سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن کی۔ 2 روز تک ہم آپ کو پاکستان کے ان حصوں سے براہ راست دنیا نیوز کے اینکرز، مختلف سینئر اینکرز، نیوز اینکرز آپ کو بتاتے رہے کہ وہاں پر اب 3 ماہ گزرنے کے باوجود کیا صورتحال ہے۔ ان 3 ماہ میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے کہ اب بھی جو بہت سے لوگ ہیں، جو بہت سے متاثرین ہیں، وہ اب بھی مسائل سے دوچار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، صدرن پنجاب میں، اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں اور بلوچستان میں جہاں جہاں سیلاب گیا اپنے پیچھے تباہی کی داستانیں چھوڑتا گیا، اور اب بھی 3 مہینے گزرنے کے باوجود وہاں بہت سے لوگ مسائل سے دوچار ہیں۔ مختلف شکایات سامنے آئیں، جس میں بعض جگہوں سے یہ شکایت سامنے آئی کہ وہاں پر کام ہی نہیں شروع ہوا، امدادی کام ہی نہیں شروع ہوا۔ بلوچستان کے ایک گاؤں سے یہ شکایت موصول ہوئی کہ وہاں پر وطن کارڈز کی تقسیم بالکل شروع ہی نہیں ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں یہ شکایات بھی آئیں کہ وطن کارڈز تقسیم تو ہو رہے ہیں لیکن وہ غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں اور حقداروں تک وہ نہیں پہنچ رہے۔ یہ وطن کارڈز کے بنیادی مسائل ہیں کیا، اور یہ کیسے حل ہوں گے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر نادرا کے ڈپٹی چیئرمین جناب طارق ملک نے۔ بہت بہت شکریہ طارق ملک صاحب، آپ نے پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے ہوں گے ہماری ٹرانسمیشن بھی وطن کارڈز کے حوالے سے۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ وطن کارڈز بنانے میں یا وطن کارڈز ڈسٹریبیوشن میں کتنے محکمے آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ 4 اس میں ادارے ہیں امپورٹنٹ، اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے۔ وہ علاقے کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ کون سا علاقہ سیلاب زدہ ہے، انڈر کلیمٹی ایکٹ جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، وہی پبلک اویئرنیس کیمپین بھی چلاتے ہیں، وہی لوگوں کو نادرا نے جو اسپیشل سینٹر قائم کیے ہیں وہاں ان کو لے کے آنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اور اس کے علاوہ دوسرا ادارہ نادرا ہے جس کا رول یہ ہے کہ وہ یہ ویریفائی کرے کہ جس کو وطن کارڈ مل رہا ہے یہ وہی آدمی ہے کہ جس کا اور اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے جس کا صوبے نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، اور واقعی یہ وہی آدمی ہے کہ جس کو صوبے نے کہا ہے کہ کارڈ ملنا چاہیے۔ تیسرا امپورٹنٹ ادارہ جو ہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے۔ وہ بینکنگ پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ کہ جس میں پیسے ڈالنے ہیں، اور پھر وہ پیسے ان وطن کارڈ پہ جائیں گے۔ اور چوتھا امپورٹنٹ ادارہ بینک ہے کہ جو یہ کارڈ بنا کے دیتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کارڈ کے حوالے سے جتنی بھی شکایات ہیں وہ ان کو سنیں، ایڈریس کریں۔ مثلا پن کوڈ یوز کرنا نہیں آتا، کارڈ گم گیا ہے، ریپلیس کرنا ہے، یا کارڈ میں اور کوئی مشکلات ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 4 ادارے، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں یہ 4 ادارے اگر یکجا ہو کر کام نہیں کریں گے اور کوئی بھی ایک ادارہ اپنی ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے عہدہ برا نہیں ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے کچھ مسئلے آتے ہیں اور ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ کس ادارے کا کیا کام۔ اچھا طارق صاحب، اب بعض علاقوں میں اب وطن کارڈز تقسیم ہونا ختم ہو گئے ہیں، یعنی بند ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید مٹیریل باہر سے آئے گا تو تب یہ کارڈ بنیں گے۔ یہ کارڈ آپ بنائیں گے یا یہ متعلقہ بینکوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ یہ نوشن تقریباً غلط ہے۔ کم اس لیے ہو رہے ہیں کہ میجر بلک جو ہے وہ نپٹا دیا گیا ہے۔ ابھی تک حکومت پاکستان 12 لاکھ خاندانوں کو، ایک خاندان میں تقریباً 8 افراد ہوتے ہیں، تو 12 لاکھ خاندانوں کا ایوریج آپ لگا لیں تو یہ 10 ملین پیپل بنتے ہیں۔ 12 لاکھ خاندانوں کو 20 ارب روپیہ وطن کارڈ کے ذریعے تقسیم کر چکی ہے، تو 12 لاکھ وطن کارڈ تقسیم ہو گئے۔
اب ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً ہمارے 18 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان ہے، تو میجر چنک جو ہے وہ گزر گیا ہے، اور ہر صوبے نے جو ہمیں لسٹ دی تھی کہ یہاں سینٹر کھولیں، تو نادرا 100 نئے دفاتر قائم کر چکا ہے اس ملک میں، جہاں ایک فائل کو دوسرے ساتھ والے دفتر جاتے ہوئے 7 سے 8 دن لگتے ہیں، ہم نے کچھ ہفتوں میں ہی 100 نئے دفاتر قائم کیے، ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کی، اور وہ یہ کارڈ 12 لاکھ جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے۔ ہر روز تقریباً 30 سے 35 ہزار وطن کارڈ جو ہے ہم پورے پاکستان میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں۔ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم کرنے والے ہیں، اور اس کو مسلسل کر رہے ہیں۔ عید سے 4 روز قبل سے لے کے اب تک، آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ہفتے اتوار کی بھی چھٹی نہیں کی نادرا نے، باقی اداروں نے شاید کی ہوگی۔ تو سلو ڈاؤن جو ہے وہ اس کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا ہو۔ ایک یہ کہ مثلاً جیسے پنجاب میں میجر بلک ہم نے مور دین 85% لوگ جو ایلیجیبل پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا ان کو ہم دے چکے ہیں، تو جہاں آفیسز میں رش بہت کم رہ گیا کہ 30 35 40 لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں شاید ہم کنسولیڈیشن کر لیں، 2 آفیسز ایک آفس کو ختم کر لیں اور اس کا عملہ سندھ بھیج دیں، یا بلوچستان جہاں آج شروع کیا ہے کچھ عملہ وہاں بھیج دیں، ایکوپمنٹ ادھر بھیج دیں۔ تو جہاں جہاں یہ کیس لوڈ، اس کو ہم کہتے ہیں کیس لوڈ ختم ہو رہا ہے، وہاں ہم یہ آفیسز کلوز کرنے شروع کریں گے۔ آبویسلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وطن کارڈ اب ان افیکٹو ہو گیا۔ وطن کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ورچوئل اکاؤنٹ کھل گئے، اب سبسیکوینٹ جو امداد آئے گی 80,000 ہے، 1 لاکھ ہے، جو بھی سی سی آئی مشترکہ مفادات کونسل ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ ان پہ ریموٹلی انجیکٹ ہو جائے گی، پھر ان کو دوبارہ لائنوں میں نہیں لانا پڑے گا۔ تو یہ عمل چلتا رہے گا جب تک آخری خاندان نہیں پروسیس ہو جاتا۔ ہمیں وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ اس کو جاری رکھیں اس وقت تک جب آخری سیلاب سے متاثرہ آخری خاندان پروسیس نہیں ہو جائے۔ تو یہ ہم ضرور اچھا، اب طارق صاحب 2 مسائل ہیں وطن کارڈز کے حوالے سے، دو بڑے اہم مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات متاثرین جاتے ہیں، کارڈ سوائپ کرتے ہیں، انہیں پیسے نہیں ملتے، ان کا جو بیلنس ہے وہ زیرو ہوتا ہے، کیا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے؟ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو متاثرین نے کہا ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے، یعنی جو حقدار نہیں تھے ان کے پاس وطن کارڈ چلے گئے، جو متاثرین تھے وہ تو بیچارے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ 48 گھنٹے کے بعد اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ بتاتے بھی ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ 48 گھنٹے سے پہلے ٹرائی کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں آتے۔ اگر 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے یا 1 ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا اور پیسے نہیں آ رہے، تو واقعی اس شکایت کرنے والے آدمی کی شکایت بجا ہے، اور اس کو اس بینک، اسی کارڈ کے پیچھے بینک کا ایک UAN نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ وہ کال کرے اور ان کو بتائے کہ بھئی میں ایلیجیبل ہوں تو پیسے کیوں نہیں آئے، اور ان کی ذمہ داری ہے اس کمپلینٹ کو ہینڈل کریں۔ اگر وہ نہیں سنتے تو PDMA NDMA کا یہ رول ہے کہ وہاں وہ رجسٹر کرائے اپنی کمپلینٹ، اور اینڈ دے ول ٹیک his complaint on his behalf، اور بینک سے بات کریں گے۔ اگر اس میں نادرا بھی ہیلپ کر سکتا ہو تو 111786 000 نمبر ہے، 111-786-0000۔ ایسا ایک تو ہونا بہت مشکل ہے اور تقریباً ناممکن ہے۔ ہمیں ان ID کارڈ ان کارڈز کے نمبر چاہیے ہوں گے تاکہ ہم یہ ٹیک اپ کر سکیں بینک کے ساتھ۔ اب یہ طریقہ کیا ہے کارڈ لینے کا کہ جو بندہ حقدار ہے وہ اپنا انگوٹھا لگائے گا، فنگر پرنٹ دے گا اور تصویر کھنچوائے گا، اور وہ اس کے جو انگلیوں کے نشان ہیں وہ سٹیزن ڈیٹا بیس میں جب وہ ہمارے پاس ID کارڈ بنوانے آیا تھا اس سے میچ ہوں گے۔ اگر پازیٹیو آتا ہے رزلٹ تو پھر تبھی اس کو وہ کارڈ ملتا ہے۔ اب آپ کے کارڈ لینے میں اگر گیا ہوں تو اب آپ کے ہاتھ میں نہیں لے کے جا سکتا اور آپ کا چہرہ، تو اگر ایسا ہوا ہے تو ہمیں ان کے ID کارڈ چاہیے، کیونکہ ہم اس پہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ صوبوں نے جو پہلے گاؤں نوٹیفائی کیے ہوں اور بعد میں جب ان میں پانی ریسیڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میرے خیال میں
एलिजिबल नहीं रहे और इनके पैसे रोक दें। मेरे ख्याल में चंद केसेस थे, 13, 15, 20 शुरू में कुछ हुए थे ऐसे। तो अगर वो उन लोगों में से हैं तो वो फिर जाहिर है उनको गलत इशू हुए और वो हमने रोक लिए, और ये एक सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि गवर्नमेंट के पैसे गलत लोगों तक पहुंचने से बच गए। तो उनके पास सिर्फ प्लास्टिक पहुंचा, कार्ड पहुंचा जिसको वो यूज नहीं कर सके, और क्योंकि वो अहल नहीं थे। तो जो लोग समझते हैं कि वो अहल हैं और उनको कार्ड नहीं मिला, उनके लिए भी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम हम बना रहे हैं। जैसे आप और मैं हमसाए हैं, आपको कार्ड मिल गया और मैं कहता हूं मेरे हमसाए को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी तो अफेक्टेड एरिया से था। उनके लिए एक प्रोसेस डिवाइस कर रहे हैं, तो वो भी इस प्रोसेस के थ्रू अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। तो हमारा दिसंबर का पूरा महीना हम एक कंप्लेंट को एड्रेस करने में इंडिविजुअल केसेस को लगेगा। तो ये बहुत मुश्किल है कि किसी के गलत हाथ में चला जाए। ये जरूर हो सकता है कि कोई हकदार रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक मलिक, डिप्टी चेयरमैन नादरा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और सैलाब के हवाले से अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि वफाकी काबीना ने रिफॉर्म GST आयद करने की मंजूरी दे दी है। अवाम तैयार हों, महंगाई का एक और तूफान आने वाला है। रिफॉर्म GST की मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि 1 जनवरी 2011 से 6 माह के लिए फ्लड टैक्स लगाया जाएगा। और यह बताया गया है काबीना को कि फ्लड टैक्स से 31 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। वफाकी काबीना ने इन दोनों फैसलों की मंजूरी दे दी है और इसी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अब से कुछ देर कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन, जो कि कराची में खिताब कर रहे थे, उन्होंने हुकूमत के इस फैसले को इंतहाई जालिमाना फैसला करार दिया है, क्योंकि इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि सियासी हवा किस रुख चलेगी और कराची में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो कब ठीक होगी, टारगेट किलिंग कब रुकेगी, हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।